مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چدرانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کا 29واں پارہ اور سورہ المدثر کی ابتدائی آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے.
یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے دوسری وحی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے دور افتادہ بندوں کو اپنے قرب اور اپنی معرفت کا راستہ دکھانے کے لیے اپنے محبوب نبی کو مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں جو سب سے بنیادی مقصد ہے وہ ہے بندوں کو خدا کے قریب کرنا۔ آج بھی اگر کسی بندے کے دل میں یہ لگن پیدا ہو جائے اور یہ تڑپ سر اٹھا لے کہ مجھے اپنے رب کو پانا ہے، مجھے اپنے رب کو پانا ہے، تو اس کے لیے راستہ وہی ہے جو رسول اللہ نے اس امت کو بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اعلان فرما دیا کہ پیارے محبوب قل، ارشاد فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت کا لازمی تقاضا کیا ہوتا ہے؟ وصال۔ محبت کیا چاہتی ہے؟ بولیے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کو دل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بولیے۔ یہاں کوئی محبت کا اپوزٹ معنی تو نہیں چلتا؟ ہر جگہ پر کوئی خطہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی قبیلہ ہو، کوئی زبان ہو، کہیں کے رہنے والے ہوں، کیسے ہی لوگ ہوں، محبت کا تقاضا ہے وصال۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کو بولیے دل کرتا ہے۔ جس سے بھی محبت ہوگی اسے پانے کا دل ہوگا۔ مال سے محبت ہو تو مال کے لیے لوگ کس طرح اپنی حالت خراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوٹھی گھر بنگلے سے محبت ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو خراب کرتے ہیں۔ اگر کسی کو ملازمت یا کسی عہدے کے ساتھ محبت ہو جائے تو اس عہدے کو پانے کے لیے وہ اپنی ساری توانائی استعمال کر دیتا ہے۔ محبت تقاضا کرتی ہے پانے کا، تو اگر اللہ سے محبت ہوگی تو پھر اللہ کو پانے کا تقاضا بھی ہوگا۔ اللہ سے محبت ہوگی تو کبھی تو رات کو نیند اڑے گی نا، اور دل کرے گا نا اٹھ یار تلاش کرے، اس سے ملنے کی کوشش کرے، اسے آوازیں دے، بلائیں اسے، اس کا نام لے، اس کا تذکرہ کرے۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو اگر تمہیں محبت ہے اللہ سے اور تمہارا دل کرتا ہے اللہ کو ملنے کا، تمہارا من چاہتا ہے خدا سے ملاقات کرنے کا، تمہارے دل میں طلب ہے اپنے رب کو پانے کی، سارے راستے بند ہیں، ایک ہی راستہ ہے جو بندے کو خدا تک لے جانے والا ہے، اور وہ راستہ فَاتَّبِعُونِی، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے میرے بندے اگر تجھے مجھ سے ملنا ہے نا تو جو میری طرف آ رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے آ، جو میری طرف آ رہا ہے، من اناب الیہ، جو میری طرف آ رہا ہے۔ میری طرف کون آ رہا ہے؟ میرا محبوب آ رہا ہے، مدینے کا تاجدار آ رہا ہے، سارے رسولوں کا امام آ رہا ہے، میری طرف آ رہا ہے وہ، تو آ اس کے پیچھے پیچھے۔ اور فرما دیا اے محبوب ان کو اعلان کر دو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کو ملنا ہے نا تو میری رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، پیچھے پیچھے آؤ۔ یعنی تم مجھے ملنا چاہتے ہو نا، میں نہیں، میں تو صرف اپنے یار کو ہی ملنا چاہتا ہوں، میں تو صرف اپنے مدینے کے تاجدار کو ملنا چاہتا ہوں، تم مجھے ملنا چاہتے ہو، میں تمہیں ڈائریکٹ نہیں ملوں گا،
ہاں اس کے ساتھ مل کر آ جاؤ، اس کی خاطر تمہیں بھی مل۔ یہ ہے خدا کو پانے کا ایک ہی طریقہ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنا پتہ بتانے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنے قرب اور اپنی معرفت کے راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول کو بھیجا، رسول اللہ کو بھیجا، اور پھر اس رسول کو بتایا کہ مجھے ملنے کا یہ طریقہ ہے، اور کہا کہ تو آگے میرے بندوں کو بتا، میں تجھے بتاتا ہوں اپنا پتہ، میں تجھے بتاتا ہوں اپنا راستہ، میں تجھے بتاتا ہوں اپنا ٹھکانہ، میں تجھے بتاتا ہوں اپنی منزل، میں تجھے بتاتا ہوں اپنا مزاج، کہ کن باتوں میں میں راضی ہوتا ہوں، کن کاموں سے میں ناراض ہوتا ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں، تو آگے بندوں کو بتا۔ تو پہلا سبق سلوک اللہ کا جو اللہ نے بتایا، وہ پچھلے جمعے ہم نے پڑھا، وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے بندو، مجھے پانے کے لیے پہلا سبق یہ ہے، علم حاصل کرو۔ کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ علم کے بغیر میرا پتہ نہیں ملتا، علم کے بغیر میرا پتہ نہیں ملتا۔ اب اس پچھلے سبق کی تکمیل کے طور پر میں ایک بات عرض کر کے آج نئے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ نے کہا اللہ کون؟ جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا، جو سورج نکالتا ہے، سورج کو لے کے جاتا ہے، جو مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے، وہ اللہ۔ جس نے مجھے پالا، جس نے مجھے پوسا، وہ میرا اللہ ہے۔ فرعون کے لیے یہ نئی بات تھی کہ اللہ نام کی کوئی ذات بھی ہے۔ نے کہا اچھا میرے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ انا ربکم الاعلی، قرآن کہتا ہے کہ میں تو تمہارا سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو خدا نہیں ہے، خدا اور ہے جس نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے۔ کوئی نشانی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لکڑی کے عصا کو، ڈنڈے کو میدان میں پھینکا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اس نے کہا یہ جادو ہے۔ کیا کہا؟ یہ جادو، یہ خدا کے ہونے کی نشانی نہیں، یہ تیرا اپنا جادو ہے۔ تو اس جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے پورے ملک کے، مصر کے جتنے جادوگر تھے اکٹھے کر لیے میدان میں۔ مصر کے جادوگر اکٹھے کر لیے میدان میں، اور ان جادوگروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو مقابلے کے لیے پیش کیا۔ اب جادوگر لوگ، موسیٰ علیہ السلام ایک طرف، وہ ایک طرف، یہ دونوں کا ہوا مقابلہ۔ جادوگروں نے اجازت مانگی کہ اے اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے، آپ اپنے کرتب کا مظاہرہ پہلے کریں گے یا ہمیں اجازت دیتے ہو کہ ہم اپنا کمال پہلے دکھائیں؟ اپنی مرضی نہیں کی، ادب کیا۔ نہیں سمجھے؟ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا اور اپنا کمال دکھانے سے پہلے ان سے اجازت لی۔ کہا پہلے آپ کریں گے یا ہم کریں؟ اجازت لی، اور پھر اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو تم کرو جو کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے لکڑیاں پھینکی، وہ لوگوں کو ایسے نظر آئے جیسے سانپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ ساری رسیاں بھی کھا گیا، ساری لکڑیاں بھی کھا گیا، اور جب پھر پکڑا تو وہ اتنا ہی لمبا تھا، نہ بڑا نہ چھوٹا ہوا۔ ایک لکڑی کے ساتھ دوسری لکڑی ملا دو، موٹی تو ہونی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ ہونی چاہیے نا، اس کی جسامت، اس کی قدامت بڑھنی چاہیے۔ لیکن وہ ساری رسیاں اور سارے ڈنڈے سوٹیاں کھانے کے بعد اتنا ہی تھا
جتنا پہلے تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اتنا ہی. نہ فرعون مانا، نہ فرعون کا کوئی درباری مانا، نہ مصر کے لوگوں میں سے کوئی بندہ مانا کہ موسیٰ اللہ کا نبی ہے. جتنے جادوگر تھے سارے ہی مان گئے. نہیں سمجھے؟ جتنے جادوگر تھے سارے کے سارے کلمہ پڑھا اور موسیٰ علیہ السلام کے امتی بن گئے. ایک بھی جادوگر بے ایمان نہیں رہا، سارے مومن بن گئے. ایمان بھی کتنا پکا. اسی جگہ پر بیٹھے فرعون کہتا ہے ارے یہ تمہاری ملی بھگت ہے، تمہاری ملی بھگت ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، تم سب نے مل کر میرے خلاف سازش کی ہے. میں تمہیں اس سازش کی یہ سزا دوں گا، تمہارا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹ دوں گا. ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، ماروں گا نہیں، لٹکا دوں گا اور تم لٹک کر تڑپ تڑپ کے خود مرو گے. اتنی کڑی سزا دوں گا. اور اس نے دی بھی. اس نے جادوگروں کو سزا دی بھی. وہ تڑپ تڑپ کر مر تو گئے، لیکن ایک بھی جادوگر نے یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ کو چھوڑتا ہوں. ایک جڑا بندہ ہار جاوے انہوں تی اگ لگ جاندی. کی خیال ہے؟ جو مقابلے میں ہار جائے، شکست کھا جائے، اس کے اندر تو حسد پیدا ہوتا ہے، بغض اناد پیدا ہوتا ہے، مقابلہ اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ وہ انتقام پہ اترتے، وہ تو غلام بن گئے. کیا ہو گئے؟ اور اتنے پکے مومن کہ جان دے دی. موسیٰ علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا. موسیٰ علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مان لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان کے تو سانپ کھا گیا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا. لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی لکڑی کے سانپ بنائے ہیں، اس نے بھی لکڑی کا سانپ بنایا ہے. کام تو ایک جیسا ہی کیا دونوں نے. فرق اتنا ہے کہ ان کے سانپوں کو اس کا سانپ کھا گیا. اتنی بات تھی. اور انہوں نے کمال کو دیکھا اور سمجھا نہیں. علم جو نہیں تھا، نہیں سمجھے، ان کے پاس علم جو نہیں تھا. ان جادوگروں کے پاس علم تھا. اگرچہ جادو کا تھا، علم تو تھا. اگرچہ جادو کا تھا، علم تو تھا. ان کے پاس جو علم تھا، اس علم نے ان کو خدا کی معرفت دی. اس علم نے ان جادوگروں کو خدا کے قرب دے دیا. اس علم نے اور علم والے کے ادب نے انہیں کفر سے ایمان میں داخل کر دیا. اور جن کے پاس علم نہیں تھا وہ صرف اسی تماشے میں رہ گئے کہ اس نے بھی رسیوں کا سانپ بنا دیا، اس نے بھی لکڑی کا سانپ بنا دیا. وہ سانپوں کی پوزیشن دیکھتے رہ گئے. لیکن یہ علم والے تھے، جان گئے کہ جادو وہ ہے جو ہم نے کیا ہے، وہ نہیں جو موسیٰ نے دکھایا ہے. جو موسیٰ نے دکھایا وہ جادو نہیں ہے. کیونکہ جادو کا سانپ کسی دوسرے سانپ کو کھا نہیں سکتا. وہ صرف بن کر دکھا سکتا ہے میں سانپ ہوں، وہ کسی کو کھا نہیں سکتا. یہ تو کھا گیا. یہ جادو کا کوئی بھی قسم نہیں ہے، جادو کا کوئی بھی درجہ نہیں ہے. جادو وہ ہے جو ہم نے کیا، کمال وہ ہے جو موسیٰ نے کیا. علم تھا اور ادب تھا، اس لیے خدا کو پا گئے. علم تھا اور ادب تھا، اس لیے خدا کو پا گئے. تو میرے رب نے جو پہلا سبق اس امت کو دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس 5 آیتوں میں یہ سبق دیا. لوگوں جہالت کو دور کرو، علم حاصل کرو. علم تم پڑھو گے تو اس علم کی روشنی میں اپنے خدا کو پا دو. خدا کو پانے کے لیے لازم ضرورت ہے علم کی. کس کی؟ سارے بولیے، علم کی ضرورت ہے. اور جب علم مل جائے پھر اگلا سبق رسول اللہ کو دوسری وحی میں دیا گیا
اور فرمایا قم فانذر، محبوب اٹھ. جب علم مل گیا اب دوسرا درجہ یہ ہے کہ اٹھ ان کے دلوں میں میرا ڈر پیدا کر. علم کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ بولیے. علم ہو اور خدا کا خوف ہو، ڈر ہو، انذار ہو، تنذیر ہو، خوف ہو. یہ دو چیزیں پہلی ضرورت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کو پانا چاہے، جو اپنے رب کو پانا چاہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے، میرے بندوں میں سے مجھ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو علم والے ہیں. یعنی میرا ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے جن کے پاس پہلے علم کا نور آ چکا، جن کے پاس پہلے علم کا نور. علم اور علم کے بعد اگلا سبق ہے ڈر، اور اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پر ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.